ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ابھی کچھ دیر میں تمہیں اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈالوں گا، سنان خانزادہ نے کہا تو میرال تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ معصوم 17 سالہ لڑکی غلطی سے اپنی کزن کے ٹاسک دینے پر ہوٹل کے اس پرائیویٹ روم میں آئی تھی، پر نہیں جانتی تھی اس کے کزن نے جلن و حسد میں اسے جان پوچھ کر سنان خانزادہ کے پرائیویٹ روم میں بھیجا تھا۔ آپ جو بولیں گے میں کروں گی، مجھے کتوں کے آگے مت ڈالیں، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ سنان اس کی معصومیت کو دیکھے گیا۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے میرال صدیقی کے بیڈ روم سے۔ سپہر کے 2 بجے تھے۔ میرال صدیقی اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جہاں سے اس کے عالیشان بنگلے کا سرسبز لان اور دور افق تک پھیلا شہر ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ سپہر کی نرم سنہری روشنی اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جو ہلکے گلابی اور سفید رنگوں سے سجے اس پرسکون ماحول کو اور بھی دل فریب بنا رہی تھی۔ قیمتی پردے نیم وا تھے اور تازہ پھولوں کی ہلکی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ 17 سالہ میرال کی خوبصورتی ایک خواب کی مانند تھی۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کی کمر تک پھیلے ہوئے تھے، جن کی چمک دھوپ میں اور نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی گہری بھوری آنکھیں، جن میں ایک معصوم سی اداسی ہمیشہ جھلکتی رہتی تھی، کسی گہرے سمندر کی مانند پرکشش تھی۔ اس کی لمبی پلکیں جب جھپکتی تو ایک دل نشین منظر بنتا۔ اس کا رنگ سنگ مرمر کی طرح صاف اور شفاف تھا، اور اس کی گلابی ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اکثر رقص کرتی دکھائی دیتی۔ اس کے نقوش اتنے متناسب اور دلکش تھے کہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والا اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو جاتا۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا ایک ڈھیلا ڈھالا کاٹن کا لباس پہنا ہوا تھا، جس کی سادہ کڑھائی اس نازک حسینہ کی خوبصورتی کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے پتلے اور لمبے ہاتھ بے فکری سے کھڑکی کے فریم پر رکھے ہوئے تھے، اور اس کی نظریں دور لان میں اڑتی ہوئی رنگ برنگی تتلیوں پر جمی ہوئی تھی۔ میرال ویسے تو ایک ذہین لڑکی تھی، اس کی کتابوں سے گہری دوستی تھی، اور وہ اکثر فلسفیانہ خیالات میں گم رہتی تھی، لیکن زندگی کی عملی دنیا اور لوگوں کی چالاکیوں سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ اپنی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے وہ اکثر دوستوں پر بہت جلد بھروسہ کر لیتی، اور یہی اس کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تھا۔ اس کی زندگی میں ایک بڑا خلا اس کی ماں کی جلد وفات کا تھا۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی، اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور اگرچہ اس کے امیر باپ نے اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی، لیکن ماں کی محبت اور شفقت کی کمی ہمیشہ اس کے دل میں محسوس ہوتی۔ اس کے والد، جو کہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، اپنا بیشتر وقت اپنے کاروبار میں صرف کرتے، جس کی وجہ سے میرال اکثر گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کے چند قریبی دوست تھے، لیکن ان میں سے بھی اکثر اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر تھے۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک مبہم سی بے چینی تھی۔ سارا کی اچانک کایا پلٹ اور اس کا حد سے زیادہ میٹھا لہجہ اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ سارا، جو اس کی چچا زاد بہن تھی اور اسی گھر کے نچلے حصے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، ہمیشہ اس سے ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ میرال سارا کو غصیلا اور حد سے زیادہ لوز ٹیمپر سمجھتی تھی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے یا کسی بھی قسم کی جلن رکھتی تھی۔ خود میرال کو بھی اس سے کوئی جلن نہیں تھی، وہ اپنی دنیا میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ کھڑکی سے باہر لان میں ایک مالی گلاب کے پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میرال نے گہرا سانس لیا۔ گلاب کی دھیمی خوشبو اس کے دماغ کو سکون بخشنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک انجانا خوف رینگ رہا تھا۔ اسے سارا کے بدلاؤ پر پوری طرح یقین نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سارا کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے ناپسندیدگی موجود ہے، لیکن وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ سارا کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بیڈ روم میں ایک بہت بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا، جس پر قیمتی میک اپ کا سامان اور خوشبو کی شیشیاں سجی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر مشہور مصوروں کی بنائی ہوئی خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں،
और एक कोने में किताबों का एक बड़ा रैक था जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद थी। लेकिन इन तमाम आसाइशों के बावजूद मिराल के दिल में एक खालीपन था। वो एक बार फिर से लॉन में उड़ती तितलियों को देखने लगी। उनकी आज़ादी और बेफिक्री उसे अपनी पुरताइश कैद से मुख्तलिफ लग रही थी। वो एक ऐसी दुनिया की तलाश में थी जहां उसकी खूबसूरती या दौलत की वजह से उसे ना परखा जाए बल्कि उसकी रूह को समझा जाए। लेकिन शायद ये दुनिया इतनी सादा नहीं थी जितना वो सोचती थी, और उसकी ये सोच उसके लिए बड़ी मुसीबत लाने वाली थी। सिद्दीकी मेंशन की निचली मंजिल पर सारा और उसके वालिदैन का हिस्सा था। अगरचा ये भी एक कुशादा और आरामदेह जगह थी, लेकिन उसमें वो शानो शौकत और नवासत नहीं थी जो ऊपर मिराल के हिस्से में नजर आती। फर्नीचर आम और अमली था, दीवारों पर हल्के रंग किए गए थे और आराइश भी कम थी। यहाँ एक मुख्तलिफ किस्म की घरेलू और मानूस फजा थी। सारा अपने कमरे के आईने के सामने बैठी थी। उसकी उम्र भी 17 साल थी, लेकिन मिराल के मुकाबले में उसकी ज़ाहिरी सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके बाल घने और भूरे थे जिन्हें वो अक्सर बेदिली से बांध लेती। उसकी आंखें छोटी और तेज थीं जिनमें अक्सर एक हसद की चमक दिखाई देती थी। उसके नुकोश आम थे, ना इतने दिलकश कि पहली नज़र में कोई उसका असीर हो जाए और ना ही इतने बुरे कि नज़रअंदाज करना मुमकिन हो। वो जानती थी कि वो मिराल जितनी खूबसूरत नहीं है, और ये एहसास हमेशा उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहता था। आज उसने जीन्स और एक सादा टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी कदरे भरे हुए जिस्म पर कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। वो गौर से अपने चेहरे को देख रही थी, अपनी खामियों को तलाश कर रही थी जिनका वो मिराल की बेऐब खूबसूरती से मवाजना करती थी। सारा ज़हीन ज़रूर थी, लेकिन उसकी ज़हामत में वो तख्लीकी चमक और गहराई नहीं थी जो मिराल में थी। वो चीज़ों को जल्दी समझ लेती थी और अमली मसाइल को हल करने में माहिर थी, लेकिन उसकी सोच में अक्सर तंग नज़री और हसद की आमेज़िश होती। वो हमेशा मिराल से बेहतर बनने की कोशिश करती थी, चाहे वो पढ़ाई हो, फैशन हो या लोगों की तवज्जो हासिल करना, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। मिराल की कुदरती खूबसूरती और मासूमियत के सामने उसकी तमाम तर कोशिशें बेअसर साबित होती थीं। इस हसद की एक बड़ी वजह दानियाल हैदर भी था। सारा खुफिया तौर पर दानियाल को पसंद करती थी। मिराल की पुप्पो सबरीना का बेटा, जो अक्सर उनके घर आता जाता था। सारा ने हमेशा कोशिश की थी कि दानियाल की तवज्जो हासिल करे, अपनी तरफ माइल करे, लेकिन दानियाल की आंखें हमेशा ही मिराल को तलाश करती। जब दानियाल की मंगनी कुछ अरसा पहले सारा से हुई थी तो सारा ने उसे अपनी जीत समझा था, लेकिन जब ये मंगनी टूट गई और सबरीना ने मिराल को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो सारा के दिल में मिराल के लिए नफरत की आग और भड़क उठी। उसे यकीन था कि मिराल ने ही किसी न किसी तरह दानियाल को उससे दूर किया है। वो मिराल से बदला लेना चाहती थी। जिस वक्त सारा के जहन में मिराल के लिए एक गहरी साजिश पक रही थी, उसी वक्त उसकी नज़र सामने रखे दावतनामे पर पड़ी। वो उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त ने भेजा था। उसकी सालगिरह थी। इकरा ने तकरीबन आधी यूनिवर्सिटी को बुलाया था। रेस्टोरेंट में वान्या की सालगिरह की पार्टी का ख्याल आते ही सारा की आंखें चमकने लगी। सारा जानती थी कि वान्या सुनान खानजादा की बहन है और सुनान खानजादा उस होटल के टॉप फ्लोर पर रहता है। उसका गुस्सा और बेरहमी शहर में मशहूर थी। सारा ने सोचा मिराल को उसके सामने बेबस देखना उसके लिए एक तरह का इंतकाम होगा। आईने में अपनी छवि देखते हुए सारा के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। तुम हमेशा सबसे बेहतर रही हो मिराल, अब देखना तुम्हें तुम्हारी इस खूबसूरती की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसके दिल में मिराल के लिए कोई रहम नहीं था, सिर्फ एक सर्द और बेरहम सी खुशी थी कि आखिरकार वो मिराल को उसकी ऊंची उड़ान से नीचे गिराकर जमीन की खाक बना देगी। ये अगले दिन की बात है जब मिराल अपने बेडरूम में अपनी पसंदीदा किताब की औराक पलट रही थी। तभी उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं हूं सारा,
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दूसरी तरफ से सारा की आवाज़ आई। मिराल को थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि सारा आमतौर पर उसके कमरे में बेवजह नहीं आती थी। आ जाओ, उसने कहा। सारा कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट सजी हुई थी। क्या कर रही हो? उसने पूछा, कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए। कुछ नहीं, बस किताब पढ़ रही थी। मिराल ने अपनी किताब बंद करके साइड टेबल पर रख दी। मैं सोच रही थी कि आज शाम बाहर चला जाए, सारा ने कदरे पुरजोश लहजे में कहा। मेरी एक दोस्त की सालगिरह की पार्टी है, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मिराल को बाहर जाने का ज्यादा शौक नहीं था। वो घर में अपनी किताबों और तन्हाई में ज्यादा खुश रहती थी। मुझे नहीं जाना सारा, मेरा कुछ खास मूड नहीं है। मिराल ने उसे टालना चाहा। ओहो प्लीज मिराल, सारा ने इल्तिजा भरे अंदाज में कहा। तुम हमेशा घर में ही रहती हो, थोड़ा चेंज भी तो जरूरी है। पार्टी में बहुत मजा आएगा, अच्छे लोग होंगे, म्यूजिक होगा और खाना भी बहुत लजीज होगा। मिराल ने हिचकिचाते हुए सारा की तरफ देखा। सारा का रवैया आज बहुत मुख्तलिफ था। वो आमतौर पर इतनी दोस्ताना नहीं होती थी। अच्छा ठीक है, बताओ तो किसकी पार्टी है? मिराल ने बेदिली से पूछा। वानिया की, याद है वो जो उस दिन हम उस शॉपिंग मॉल में मिले थे? वो बहुत अच्छी लड़की है, सारा ने पुरजोश होते जवाब दिया। प्लान का पहला हिस्सा मुकम्मल होने को था। मिराल को वानिया का धुंधला सा चेहरा याद आया। वो एक खुश मिजाज लड़की लगी थी। हाँ शायद, उसने सर हिलाते कहा। देखो मिराल, मैं अकेली जाना नहीं चाहती। तुम जानती हो कि मैं नई जगहों पर थोड़ा घबरा जाती हूँ। तुम्हारा साथ होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज मना मत करो। सारा ने अपनी आवाज में मजीद लजाहट पैदा की। वो उसे किसी भी कीमत में साथ ले जाना चाहती थी। मिराल ने सारा के चेहरे पर झलकती हुई बज़ाहिर मुखलिसाना दरख्वास्त को देखा। वो वाकई इतनी चालाक नहीं थी कि सारा के पोशीदा इरादों को भांप सके। उसे लगा शायद सारा वाकई उसके साथ वक्त गुजारना चाहती है। तन्हाई ने उसे इतना हसास बना दिया था कि वो दूसरों की छोटी छोटी तवज्जो को भी अहमियत देती थी। ठीक है, मिराल ने आखिरकार रजामंदी जाहिर की। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सारा का चेहरा खुशी से खिल उठा। सच? ओह थैंक यू सो मच मिराल, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कितना मजा आएगा वहां। मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगी, तैयार रहना। सारा खुशी से कहती तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और मिराल वहीं बैठी रह गई। उसके दिल में एक हल्का सा तजस्सुस और थोड़ी सी बेचैनी थी। उसे यकीन नहीं था वो पार्टी में क्या करेगी, लेकिन सारा की बातों में आकर वो जाने के लिए तैयार हो गई। उसे क्या खबर थी कि ये एक ऐसी शाम की शुरुआत है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अगला मंजर रेस्टोरेंट का प्राइवेट हॉल का था। उस शाम रेस्टोरेंट का प्राइवेट हॉल रंग बिरंगी रोशनियों और गुब्बारों से सजा हुआ था। खुशगवार मौसीकी की धीमी आवाज फिजा में रची हुई थी और मेहमान अपनी बातों और कहकाहों में मसरूफ थे। हॉल के एक तरफ एक बड़ा सा केक रखा हुआ था जिसके गिर्द कुछ बच्चे पुरजोश नजरों से देख रहे थे। सारा और मिराल ने बानिया के लाए हुए गिफ्ट वहीं ढेर सारे गिफ्ट रख दिए, लेकिन वो मंजर काबिले दीद था। जब सारा के साथ मिराल ने हॉल में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। मिराल ने एक बेबी पिंक कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी जो उसके नाजुक अंदाम पर बहुत जच रही थी। उसने कोई खास मेकअप नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा लिप ग्लॉस और काजल लगाया था, लेकिन उसकी कुदरती खूबसूरती ऐसी थी कि वो इस सादगी में भी किसी बारबी डॉल की मानिंद दिलकश नजर आ रही थी। उसकी चमकती हुई आंखें और मासूम मुस्कुराहट हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। गिफ्ट्स रखने के बाद वो वानिया की जानिब गई। वानिया, जिसकी सालगिरह की पार्टी थी, मिराल को देखकर बहुत खुश हुई। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी और गर्मजोशी से उसे गले लगाया। मिराल तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। उसे ये सादा सी मासूम लड़की बहुत प्यारी लगी। उसके बाद वो सारा की जानिब मुड़ी। वो मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। वेलकम सारा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो।
میرال اور سارا نے ایک دھیمی مسکراہٹ سے وانیا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ الگ بات تھی کہ میرال کو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کے درمیان رہنے کی عادی نہیں تھی۔ سارا اس کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن میرال اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جب سنان خانزادہ اندر داخل ہوا، اس کے آنے سے ماحول میں ایک خاص قسم کی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ لمبا، وجیح اور پروقار شخص تھا، جس کے چہرے پر ایک سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک گہری نظر تھی۔ اس کی موجودگی ایسی تھی کہ ہر کوئی بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور کچھ نوجوان لڑکیاں تو کھلے عام اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اس کی تعریف کرتے اسے سپنوں کا شہزادہ کہہ رہی تھی۔ سنان سب کو نظر انداز کرتے وانیا تک آیا، جو اسے دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ سنان اس طرح کی پارٹیز میں بہت کم جاتا تھا، اور ماں باپ کے کار حادثے میں مرنے کے بعد ایک سنان ہی تھا جو وانیا پر جان چھڑکتا تھا۔ سنان نے اپنی بہن وانیا کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور پھر کیک کاٹنے کی رسم میں شریک ہوا۔ اس نے میرال کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی، لیکن کوئی خاص تاثر نہیں دیا۔ کیک کٹنے کے فوراً بعد اس نے اپنی بہن اور چند قریبی لوگوں سے مختصر بات کی اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اسے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ اوپر ہوٹل کے ٹاپ فلور پر واقع اپنے پرائیویٹ سویٹ کی طرف چلا گیا۔ سنان کے جانے کے بعد ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا اور مہمان اپنی باتوں اور تفریح میں مشغول ہو گئے۔ میرال نے بھی آہستہ آہستہ گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور وانیا اور دیگر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ سارا اس کے پاس ہی موجود تھی، بظاہر دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پوشیدہ منصوبہ پل رہا تھا جو میرال صدیقی کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ ایک ساتھ بیٹھ گیا اور تفریح کے لیے ٹروتھ اور ڈیئر کا کھیل شروع کیا۔ ایک بوتل کو گھمایا جاتا اور جس کی طرف اس کا منہ رکتا اسے سچ بولنے یا ایک ہمت والے کام کرنے کا انتخاب کرنا ہوتا۔ میرال نے پہلے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا، اسی لیے وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی، لیکن وانیا اور دیگر لڑکیوں کی پرجوش باتوں نے اسے بھی اس میں شامل ہونے پر راضی کر لیا۔ سارا بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو میرال نے محسوس نہیں کی۔ کئی بار بوتل گھومی اور مختلف لوگوں نے سچ بولنے یا ہمت والے کام کرنے کا انتخاب کیا۔ کچھ نے اپنے راز فاش کیے تو کچھ نے مضحک حرکتیں کر کے سب کو ہنسایا۔ ماحول دوستانہ اور تفریحی تھا۔ جب میرال کی باری آئی تو بوتل گھوم کر سارا کی طرف رکی۔ سب نے سارا کی طرف دیکھا کہ وہ کیا پوچھتی ہے یا کیا ہمت دیتی ہے۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر میرال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میرال، تمہاری باری ہے، سچ یا ڈیئر؟ سارا نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک چھپی ہوئی شرارت تھی۔ میرال نے تھوڑا سا سوچا اور پھر پرجوش لہجے میں کہا، ڈیئر۔ اسے ہمیشہ ہی نئے اور دلچسپ کام کرنے میں مزہ آتا تھا اور وہ اس کھیل کو بھی ایک تفریحی تجربہ سمجھ رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سارا نے اس کے لیے کیا خطرناک ڈیئر سوچا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک فاتحانہ چمک آئی۔ اس نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا اور پھر میرال کی طرف مڑ کر ایک ایسا ڈیئر دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ میرال، میں تمہیں ڈیئر دیتی ہوں، تم ابھی اس ہوٹل کے ٹاپ فلور پر جاؤ جہاں سنان خانزادہ کا پرائیویٹ سویٹ ہے، اور وہاں اس کے کمرے میں جا کر دکھاؤ، سارا نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک واضح چیلنج تھا۔ میرال ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے سارا کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر ارد گرد بیٹھے دوسرے لوگوں کی طرف۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یہ ایک ایسا ڈیئر تھا جس کی اس نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ سنان خانزادہ کا نام سن کر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اس شخص کے بارے میں یہاں کی لڑکیوں سے بہت عجیب باتیں سنی تھی۔ وہ بہت روڈ ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کہا تم نے؟ میرال ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا نے اسے ایسا ڈیئر دیا ہے۔ ہاں میرال، تمہیں سنان خانزادہ کے سویٹ میں جانا ہوگا اور ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ سارا نے اپنی بات دہرائی۔
اس کی آواز میں ابھی بھی وہی شرارت موجود تھی۔ وانیا اور دیگر لڑکیاں بھی تھوڑی حیران تھیں، لیکن انہیں لگا کہ سارا صرف مذاق کر رہی ہے۔ انہوں نے میرال کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ ٹاسک پورا کرے۔ میرال پر سب کی نظریں تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے بزدل سمجھا جائے۔ اپنی سادگی اور دوسروں کو خوش کرنے کی عادت کی وجہ سے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میرال نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میں جاؤں گی۔ سارا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنتے دیکھ کر اطمینان محسوس کیا۔ اسے یقین تھا میرال کو سنان خانزادہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہی اس کے لیے کافی سزا ہوگی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا حسد میرال کو کس خطرناک صورتحال میں دھکیل دے گی۔ میرال لفٹ سے اتر کر ہوٹل کے ٹاپ فلور پر پہنچی تو اسے ایک مختلف ماحول ملا۔ نیچے پارٹی کی ہلچل اور موسیقی کی آوازیں مدھم بڑھ چکی تھیں۔ یہاں ایک پرسکون اور پرتعیش فضا تھی جس میں قیمتی قالینوں اور مدھم روشنیوں کا امتزاج تھا۔ وہ سارا کے کہے کے مطابق سویٹ کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی تھی۔ سویٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک بے وقوفانہ ڈیر تھا، لیکن اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے دروازے بیل پر انگلی رکھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی اور پھر دروازہ ایک سخت چہرے والے شخص نے کھولا۔ وہ سنان کا باڈی گارڈ لگ رہا تھا۔ اس نے میرال کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر سرد لہجے میں پوچھا، جی آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ میرال گھبرا گئی اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں سنان خانزادہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ باڈی گارڈ نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا اپوائنٹمنٹ ہے؟ نہیں، وہ دراصل مجھے ایک ٹاسک ملا ہے۔ میرال اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ اندر سے سنان کی گرجدار آواز آئی۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ وہ برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ کوئی لڑکی ہے سر، کہہ رہی ہے آپ سے ملنا ہے۔ گارڈ نے سنجیدہ لہجے میں اندر اطلاع دی۔ اوکے، آنے دو۔ سنان کی آواز چند پلوں بعد آئی۔ باڈی گارڈ نے ایک طرف ہٹ کر میرال کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ ایک گلی سے گزر کر سامنے ایک کمرہ تھا جو بہت بڑا اور شاندار تھا۔ ایک طرف شیشے کی بڑی دیوار تھی جس سے نیچے شہر کا دلکش منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں قیمتی فرنیچر، آرائشی اشیاء اور فن پارے سجے ہوئے تھے، اور ایک کونے میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں دو بڑے اور خوفناک کتے بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان کی تیز نظریں میرال پر جم گئی۔ کتے اسے دیکھ کر بھونکنے لگے۔ سنان نے ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ دم ہلاتے بیٹھ گئے۔ میرال کی تو سانسیں اٹک رہی تھی، مگر وہ کمرے کے اندر تک چلی آئی۔ سنان خانزادہ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ اس کی نظریں میرال پر پڑیں اور اس کے چہرے پر ایک سر تاثر تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ میرال خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی زبان جواب دے گئی۔ وہ بمشکل اپنی بات کہہ پائی، میرا نام میرال صدیقی ہے۔ مجھے نیچے پارٹی میں ایک ٹاسک ملا ہے کہ میں آپ کے کمرے میں آؤں۔ سنان خانزادہ نے بائیں ابرو اٹھاتے ایک گہری سانس لی اور اپنا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ میرال کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں اتنی تیز تھیں کہ میرال کو لگا جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ ایک ٹاسک؟ سنان نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ اور تم اتنی بے وقوف ہو کہ کسی کے صرف ٹاسک دینے پر کسی اجنبی مرد کے پرائیویٹ سویٹ میں چلی آئیں؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی آواز سرد تھی۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی بے وقوفی کر بیٹھی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ… اس کی آواز رند گئی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ سنان خانزادہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے قد آور شخصیت
اور سخت چہرے نے میرال کو اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ اس نے میرال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کی معصومیت اور خوفزدہ چہرے کا جائزہ لیا۔ اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ سنان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم کیا کرو گی؟ میرال کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی کزن سارا پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے اس مصیبت میں ڈالا تھا۔ اسی لمحے سنان خانزادہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی کچھ دیر میں تمہیں اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ یہ الفاظ میرال کے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئے۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا اور اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ آپ جو بولیں گے میں کروں گی، مجھے کتوں کے آگے مت ڈالیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز التجا سے بھری ہوئی تھی۔ سنان خانزادہ ایک لمحے کے لیے اس کی معصومیت کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا میرال سمجھ نہیں پائی۔ سنان کی گہری آنکھوں میں ایک چمک تھی، مگر میرال کی ہرنی نما آنکھیں ڈر کے مارے مسلسل برس رہی تھیں۔ اس کا دل وسوسوں سے بھرا جا رہا تھا۔ کہیں سچ میں یہ ظالم انسان اسے کتوں کے آگے تو نہیں ڈال دے گا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے سہم کر سنان کو دیکھا، جو مڑ کر پنجرے کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ یہ دوسرے دن صبح 8 بجے کی بات تھی جب میرال نے اپنی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھولی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے مبہم سی کیفیت میں رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرے کی اجنبی چھت، پرتعیش فرنیچر اور مدھم روشنی، سب کچھ ناواقف لگ رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے پچھلی رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ہوٹل کی پارٹی، سارا کی شیطانی مسکراہٹ، سنان خانزادہ کا سرد چہرہ اور سب سے خوفناک وہ لمحہ جب اس نے کہا تھا وہ اسے اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ اسے یاد آیا کس طرح اس نے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ اس کی آواز التجا اور خوف سے لرز رہی تھی۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے اتر گئی۔ اسے یاد آیا سنان خانزادہ نے واقعی ایک کتے کا پنجرا کھول دیا تھا۔ ان درندوں کی دھاڑ اور ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ خوف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے دھندلا دھندلا سا یاد تھا۔ کسی کے بازوؤں میں اٹھائے جانا، پھر ایک نرم بستر پر لٹایا جانا۔ میرال نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ابھی سنان خانزادہ کے سویٹ میں تھی، لیکن کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ جس بستر پر لیٹی تھی وہ یقیناً اس صوفے سے مختلف تھا جس پر وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کا لباس بھی بدل چکا تھا۔ اب اس نے ایک نرم اور ڈھیلا ڈھالا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی، صرف باہر سے آتی شہر کی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرال نے آہستہ سے کروٹ لی تو اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ وہاں وانیا نیم دراز تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں ہلکی تھیں۔ میرال کو یاد آیا کہ بے ہوش ہونے کے بعد شاید سنان نے وانیا کو اوپر بلایا تھا، لیکن سارا، کیا وہ بھی اوپر آئی تھی؟ اسے دھندلے سے کچھ خوفزدہ چہرے یاد آ رہے تھے۔ ہاں، سارا بھی وہاں تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اچانک میرال کو ایک خیال آیا، سارا اتنی جلدی وہاں سے کیوں چلی گئی تھی؟ اسے یاد آیا جب وانیا اور سنان کسی ڈاکٹر کے ساتھ مصروف تھے، سارا وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا یہ سب سارا کا منصوبہ تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ سنان اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ جان بوجھ کر اسے اس صورتحال میں پھنسا کر چلی گئی تھی؟ غصے کی ایک لہر میرال کے رگوں پے میں دوڑ گئی۔ اس نے سارا پر بھروسہ کیا تھا اور بدلے میں سارا نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میرال نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ ایک اجنبی کے گھر میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کی کزن اسے مصیبت میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے وانیا کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میرال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سنان خانزادہ کہاں تھا،
क्या वो अब भी गुस्से में था? क्या वो अब भी उसे कुत्तों के आगे डालना चाहता था? खौफ और बेयकीनी ने उसे घेर लिया। वो कहाँ जाए उसकी समझ से बाहर था। कुछ देर बिला मकसद बैठने के बाद उसने वानिया को जगाने का सोचा। वो उठी और सोफे के करीब आई। उसने हिम्मत करके आहिस्ता से वानिया को हिलाया। वानिया, वानिया। वानिया ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और मिराल को सामने देखकर मुस्कुराई। ओ मिराल, तुम्हें होश आ गया? खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। वो उठकर बैठ गई और फिक्रमंदी से मिराल का हाथ थाम लिया। मिराल उसके साथ ही बैठ गई। मैं ठीक हूं, मिराल ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसकी नजरें कमरे में घूमी। रात को क्या हुआ था? मुझे सब धुंधला धुंधला सा याद है। तुम मुझे बताओ प्लीज। मिराल की परेशानी देखकर वानिया ने शफकत से उसके बालों में हाथ फेरा। तुम बेहोश हो गई थी। मेरा भाई बहुत घबरा गया था। तुम्हारा भाई? मिराल ने हैरत से पूछा। सुनान खानज़ादा का ख्याल आते ही उसका दिल फिर से धड़कने लगा। हाँ सुनान, उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें शदीद खौफ की वजह से बेहोशी तारी हो गई थी। वानिया ने बताया। तुम्हारा लिबास भी मैंने ही बदला था। वो जो कपड़े तुमने पहने हैं ये मेरे हैं। मिराल ने अपने ट्रैक सूट की तरफ देखा। वानिया की मेहरबानी पर वो कदरे सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन सुनान का ख्याल अब भी उसे परेशान कर रहा था। वो कहाँ है? मिराल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुनान, वो नीचे काम से गए हैं। मैं उसे बताती हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। वानिया उठने लगी तो मिराल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं प्लीज उसे मत बुलाओ, मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। तुम प्लीज मुझे वहां छोड़ दो। मिराल की आवाज में घबराहट थी। वो सुनान का सामना करने से डर रही थी। वानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। लेकिन मिराल, तुम अभी इस हालत में कैसे जा सकती हो? नाश्ता कर लो तहम्मुल से, ठीक हो लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। इससे पहले कि मिराल कुछ और कह पाती, वानिया दरवाजे की तरफ बढ़ गई और सुनान को फोन करने लगी। मिराल ने बेबसी से कमरे में इधर उधर देखा। वो यहां से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। कुछ ही देर में सुनान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। उसने मिराल की तरफ एक सर्द नजर डाली जो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। तो तुम्हें होश आ गया? सुनान ने सख्त लहजे में पूछा। मिराल मुजरिमों की मानिंद सर झुकाए बेड के एक किनारे पर बैठ गई। सुनान सोफे पर बैठ गया। होश आ गया तो घर चली जाओ, यहां रहना मुनासिब नहीं। सुनान संजीदगी से बोला, मगर वानिया ने एहतजाजन उसकी बात काटी। मगर भाई, मिराल को अभी होश आया है, वो डरी हुई है, ऐसे में वो घर कैसे जा सकती है? सुनान ने वानिया की बात सुनी अनसुनी कर दी और मिराल से मुखातिब हुआ। तुम्हारी कज़न कल रात ही चली गई थी, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। वो तंज कर रहा था। मिराल ने गर्दन मजीद झुका ली। सारा की इस हरकत ने मिराल को गहरा दुख पहुंचाया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा इतनी संगदिल हो सकती है। सुनान ने एक गहरा सांस लिया और फिर वानिया से कहा, वानिया, इस लड़की को नाश्ता कराओ और फिर इसे घर छोड़ाओ। उसके लहजे में अब भी सख्ती थी, लेकिन उसमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। नाश्ते की मेज पर मिराल खामोशी और सहमी से बैठी हुई थी। वानिया ने उसे तसल्ली देने की बहुत कोशिश की कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मिराल जानती थी कि एक जवान लड़की का किसी गैर मर्द के घर रात गुजारने का मतलब मुआशरे में क्या लिया जाता है। उसने डर और शर्मिंदगी की वजह से बमुश्किल एक गिलास जूस पिया और फिर अपना लिबास पहनने के बाद वानिया के साथ घर की तरफ रवाना हो गई। जब मिराल और वानिया जा रही थी तो सुनान खानज़ादा खिड़की से उन्हें जाते देख रहा था। पहली बार उसे किसी मेहमान के जाने पर एक अजीब सा अफसोस हुआ था। ये लड़की कौन थी जिसकी मासूमियत और खौफ ने उस पर एक मुबहम सा असर छोड़ा था? वो सारी रात उसके बारे में सोचता रहा था। अपने दिल में एक नरम गोशा इस लड़की के लिए महसूस करना भी बहुत प्यारा एहसास था। सिद्दीकी साहब के आलीशान बंगले में इस वक्त एक तनाव और गुस्से की फिजा थी। सारा, जो मिराल से पहले ही घर पहुंच चुकी थी,
اس نے اپنی مکاری سے سب کو میرال کے خلاف کر دیا۔ اس نے اپنی پھپھو اور چچا کو ایک من گھڑت کہانی سنائی کہ کس طرح میرال کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی، اور پھر وہاں میرال اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کے پرائیویٹ سویٹ میں چلی گئی۔ سارا نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا تھا، میں نے اسے بہت منع کیا پھپھو جان، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کہنے لگی یہ سب تو اس عمر میں چلتا ہے، تم بھی ہمیں جوائن کرو۔ میں تو اس کی بے شرمی پر حیران رہ گئی، اسی لیے چپکے سے وہاں سے واپس آ گئی۔ صدیقی صاحب جو آج صبح ہی ایک طویل بزنس ٹرپ سے لوٹے تھے، سارا کی باتوں سے غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر ان کا خون کھول اٹھا۔ سارا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مزید تیل چھڑکا۔ ابھی وہ سنان خانزادہ کی بہن کے ساتھ آئے گی بابا جان، اور سارا الزام مجھ پر ڈال دے گی۔ وہ کہے گی کہ میرے کہنے پر وہ سویٹ میں گئی اور وہاں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ ان دونوں نے بچنے کے لیے یہی پلان بنایا ہوگا۔ سارا نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے کہا۔ صدیقی صاحب نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ انہیں اپنی بیٹی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ سارا کی باتوں پر یقین کر بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی معصومیت اور دنیا کی چال بازیوں سے ناواقفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ بالآخر میرال وانیا کے ساتھ گھر پہنچی۔ وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں کیسا ماحول ہوگا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، وہ اپنے بابا کے گلے لگنے کے لیے بڑھی، لیکن صدیقی صاحب نے اسے نفرت سے پیچھے دھکیل دیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، صدیقی صاحب غرائے۔ انہوں نے میرال کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ یہ کیسی حرکت ہے میرال؟ انہوں نے سارا کی بتائی ہوئی من گھڑت کہانی اسے سنائی اور مزید ڈانٹنے لگے۔ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی۔ میرال صدمے اور بے یقینی سے اپنے بابا اور پھر سارا کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں اسے کوئی پچھتاوا نظر نہیں آیا، بلکہ ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وانیا نے آگے بڑھ کر میرال کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور ساری حقیقت بتائی کہ میرال صرف ایک بے وقوفانہ ٹاسک کو جو سارا نے دیا تھا، اس کی وجہ سے سنان کی سویٹ میں گئی تھی اور وہاں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سارا کل رات ہی اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن صدیقی صاحب اور سبرینا پھپھو نے ان دونوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ انہیں سارا کی کہانی زیادہ معتبر لگ رہی تھی۔ دانیال بھی وہیں موجود تھا اور اس سب کے بعد اس نے میرال کی طرف افسوس سے دیکھا۔ میرال، مجھے افسوس ہے، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر دانیال نے میرال سے اپنی منگنی توڑ دی۔ میرال صدمے سے بے حس ہو گئی تھی۔ ایک رات میں اس کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ جس کزن پر اس نے اعتبار کیا تھا، اس نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ جس باپ پر وہ پیار کرتی تھی، اس نے اسے تھپڑ مارا، اور جس سے اس کی منگنی طے تھی، اس نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ وہ صوفے پر بے جان بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت تو اسے کچھ بھی سمجھ آنا ناممکن ہو چکا تھا۔ میرال صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے بار بار معافی مانگی، اپنی بے گناہی کی دہائی دی، لیکن صدیقی صاحب کا غصہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کی نظروں میں صرف نفرت اور مایوسی تھی۔ اگر تم بے قصور ہو تو ثابت کرو، صدیقی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ اگر اس رات اس سویٹ میں کوئی اور نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وہاں کسی سے تعلق تھا۔ اگر وہ شخص سچا ہے تو اسے ابھی بلاؤ۔ اگر وہ تم سے نکاح کر کے تمہیں یہاں سے لے جائے تو میں سمجھوں گا میری بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرال نے اس بات پر صدمے سے اپنے سگے باپ کو دیکھا، جو اسے ایسی بات کرنے کا کہہ رہا تھا جو اس نے سوچی تک نہیں تھی۔
وانیا بھی صدیقی صاحب کی اس شرط پر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے بھائی کے غصے اور ضدی پن سے واقف تھی، لیکن صدیقی صاحب کا یہ اٹل فیصلہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سنان اس طرح کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا، لیکن میرال کی بے بسی اور صدیقی صاحب کے سخت تیور دیکھ کر اس نے ہمت کی اور اپنے بھائی کو فون میں لایا۔ اس نے سنان کو ساری صورتحال بتائی، میرال کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور اس کے باپ کی شرط کا ذکر کیا۔ دوسری طرف سنان خانزادہ وانیا کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں آ رہا ہوں، تیار رہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سنان خانزادہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ صدیقی صاحب کے بنگلے میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص دم بخود تھا۔ وانیا نے اپنی عقل مندی سے سنان کو میرال کے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا لانے کا بول دیا، اور وانیا نے خود میرال کو تیار کیا۔ میرال ایک بے جان گڑیا کی طرح خاموشی سے سب کچھ کیے جا رہی تھی۔ باپ کی بے اعتباری اور سارا کے دھوکے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ جب نکاح نامے پر دستخط کرنے کی باری آئی تو میرال نے رلستے ہوئے قدم اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دستخط کرتی، وہ ایک بار پھر صدیقی صاحب کی جانب مڑی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی، ان میں ایک گہری ٹیس اور آز تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے بدلے اپنے بھائی کی بیٹی پر یقین کیا بابا؟ اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، نہ ہی سارا کو، تلخی سے کہتے میرال نے بے دلی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ صدیقی صاحب نے بے حسی سے کھڑے دیکھتے رہے۔ اسے رخصت کرتے وقت اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا، اور جب میرال نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا، ٹھیک اسی لمحے اس نے صرف اپنے باپ سے ہی نہیں بلکہ اپنے ماضی سے بھی رشتہ توڑ لیا۔ سنان خانزادہ اب اس کا شوہر تھا، ایک ایسا شخص جس سے وہ خوفزدہ تھی، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سارا اپنی فتح پر اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، جبکہ وانیا کی آنکھوں میں میرال کے لیے ہمدردی اور سنان کے فیصلے پر حیرت تھی۔ صدیقی صاحب نے ایک سرد نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور خاموش رہے۔ ان کا دل اس قدر سخت ہوگا میرال نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرال سجی ہوئی دلہن کے لباس میں اس وسیع و عریض بیڈ پر بیٹھی تھی جہاں آج صبح اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ اس کے ارد گرد کمرے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ وہ خوفناک کتوں کے پنجرے غائب کر دیے گئے تھے، اور ان کی جگہ ملازمین نے کمرے کو جتنی سادگی سے ہو سکتا تھا سجا دیا تھا۔ رنگ برنگے پھول اور دھیمی روشنی ایک پرسکون ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وانیا، سنان کی چھوٹی بہن، اس کے لیے ایک ماں کی طرح فکر مند تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں، اس لیے وانیا ہی تھی جو اپنے بھائی کی ضد کے باوجود میرال کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرال اب بھی گہرے صدمے میں تھی۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اپنے باپ کی بے اعتباری، سارا کے دھوکے اور اس اجنبی کے ساتھ نکاح، اس کا دل خوف اور بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سنان اندر داخل ہوا۔ وہ آتے ہی کمرے میں موجود ایک صوفے پر بیٹھا اور فرصت سے میرال کو دیکھنے لگا۔ کل رات بھی وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی نے اسے مسحور کر دیا تھا، لیکن تب تک وہ اس کی محرم نہیں تھی، اور آج وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ سنان اندر سے بے حد خوش تھا۔ ایک گہری اور پرانی خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے پر مرکوز تھیں اور وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ اس نے میرال کو پہلی بار وانیا کی یونیورسٹی کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ وہ وانیا کو لینے جایا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے میرال کو گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ اس کی سادگی اور بے مثال کشش نے اسے پہلی ہی نظر میں متاثر کر دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس دن کے بعد سنان نے اپنا معمول بنا لیا۔ وہ ہر روز وانیا کو یونیورسٹی سے لینے جاتا، صرف ایک جھلک میرال کو دیکھنے کے لیے۔ وانیا جو فائنل ایئر میں تھی، میرال کو بس سرسری طور پر جانتی تھی، البتہ وہ سارا کو پہچانتی تھی۔ سنان ایک لمبے عرصے سے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرال کو ڈھونڈ کر نکالتا، میرال خود اس کے ہوٹل چلی آئی
اور پھر اس کے کمرے میں. کل رات تو وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی. جب وانیا نے اسے پارٹی میں ہونے والے ڈیر کے بارے میں بتایا تو سنان کو سارا کی ساری سازش سمجھ آ گئی. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرال کے گھر پر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہی وجہ تھی کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اب میرال اس کے سامنے اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی. یہ اس کی برسوں کی سچی محبت کا اظہار تھا. سنان کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت کا ایک گہرا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ میرال کی طرف بڑھنے لگا. میرال نے خوفزدہ نظروں سے اسے آتے دیکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل اب اس شخص کے ساتھ کیسا ہوگا. یہ منظر سنان کی ماضی کی محبت اور میرال کی موجودہ خوفزدہ کیفیت کو بیان کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ سنان میرال سے کیا کہتا ہے اور ان کی نئی زندگی کی شروعات کیسے ہوتی ہے. بالکل، اب ہم اس منظر کو لکھتے ہیں جس میں سنان میرال سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہانی آگے بڑھتی ہے. سنان خانزادہ کا پرائیویٹ سویٹ. اگلی صبح سنان آہستہ آہستہ اٹھا اور میرال کے پاس آ کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا. میرال نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا. سنان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. میرال، میں جانتا ہوں یہ سب بہت اچانک ہوا. تم مجھ سے ڈری ہوئی ہو اور تمہارا حق بھی ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں پہلی بار کب دیکھا تھا. سنان نے اپنی محبت کی پوری کہانی میرال کو سنائی. وانیا کی یونیورسٹی کے گیٹ سے لے کر اس رات ہوٹل میں اسے دیکھنے تک. اس نے بتایا وہ کیسے برسوں سے خاموشی سے اسے چاہتا تھا اور کیسے اس کے ہوٹل آنے اور پھر اس کے کمرے میں بے ہوش ہونے کے بعد اسے سارا کی سازش کا علم ہوا. میرال اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی اسے اتنی گہری محبت کر سکتا ہے. وہ سنان سے محبت نہیں کرتی تھی، اس لیے سنان نے اسے اپنی محبت قبول کرنے کے لیے وقت دیا. اس نے میرال پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور اسے اس گھر میں رہنے کی پیشکش کی جب تک وہ خود کوئی فیصلہ نہ کر لے. سنان خود صوفے پر سوتا اور میرال بیڈ پر. وانیا اپنے بھائی کی بدلتے عادات پر بہت خوش تھی. اس کا غصیلا بھائی اب خوش مزاج رہنے لگا تھا. وہ کبھی کبھی میرال کے لیے کھانا بھی بناتا، اگرچہ اس چکر میں کچن کا حال دیکھنے لائق ہوتا، اور میرال اور وانیا دونوں ہی اسے آٹے میں نہائے دیکھ کر ہنستی رہتی. آہستہ آہستہ میرال سنان کی سادگی، اس کی فکر اور اس کی محبت کی گہرائی کو محسوس کرنے لگی اور انجانے میں اس سے محبت کرنے لگی. دوسری طرف سارا کی شادی دانیال سے ہو گئی. بظاہر دانیال ایک سلجھا ہوا انسان تھا، لیکن اندر سے وہ ایک بہت شکی مزاج اور پوزیسو شخص نکلا. وہ سارا پر بے حد شک کرتا اور اسے گھر میں قید رکھتا، ہر روز مارتا پیٹتا. سارا جو سمجھ رہی تھی کہ اس نے سب کچھ جیت لیا، اب اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف نقصان اٹھایا. جب وہ خود بے بس ہوئی تو اسے میرال کی بے بسی اور اپنا دیا ہوا دھوکہ یاد آیا، لیکن اب وہ خود اس ظالم چکر میں پھنس چکی تھی. قسمت سے ایک دن جب دانیال اپنا موبائل فون واش روم میں چھوڑ گیا تو سارا کو اس قید سے بھاگنے کا موقع مل گیا. گھر کے سارے دروازے دانیال کے موبائل سے ہی کھلتے تھے، اس لیے اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، سارے دروازے کھولے اور بھاگ گئی. سیدھے اپنے گھر جا کر سارا نے سب کو اپنی ساری سچائی بتائی. دانیال کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب، اور جو کچھ اس نے میرال کے ساتھ کیا وہ سب. سچ سننے کے بعد سب نے اسے بہت ڈانٹا، سب سے زیادہ صدیقی صاحب نے. انہیں میرال کی آخری بات یاد آئی جب وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی. اسی وقت صدیقی صاحب، سبرینا پپھو اور دیگر لوگ میرال کے گھر گئے. پہلے تو سنان نے انہیں اندر آنے سے منع کر دیا، لیکن میرال نے انہیں آنے دیا. سب نے میرال سے معافی مانگی تو میرال نے انہیں معاف کر دیا، لیکن سارا کو وہ معاف تو کر دیتی مگر اس سے بات نہیں کرتی. دانیال کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور میرال آخرکار سنان کی سچی محبت کو قبول کر لیتی ہے اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے. اس نے ایک ایسے شخص میں اپنا جیون ساتھی پایا جس نے بغیر کسی لالچ کے اسے چاہا اور اس کی حفاظت کی.
سنان خانزادہ کا گھر 3 سال بعد 3 سال گزر چکے تھے اور سنان خانزادہ کے پرائیویٹ سویٹ میں اب بچوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ میرال اپنے 2 جڑواں بیٹوں کیان اور ریان کا ہاتھ تھامے کچن کے دروازے پر پہنچی تو ایسے لگا جیسے وہاں کوئی زلزلہ آیا ہو۔ پورے کچن میں آٹا بکھرا ہوا تھا، سبزیاں فرش پر ادھر ادھر پھیلی تھی اور برتن بے ترتیبی سے رکھے تھے۔ میرال اور اس کے دونوں بیٹے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر ہنسنے لگے۔ سنان 3 سالوں میں بھی کھانا بنانا نہیں سیکھ پایا اور آج بھی پیزا بنانے کے چکر میں اس کی حالت کچھ ایسی تھی، لیکن سب کے باوجود اس نے پیزا بنا لیا تھا جس پر وہ خود بھی کسی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سنان تم جا کر فریش ہو لو، میرال نے ہنستے ہوئے کہا اور ہیلپر کو اشارہ کیا کہ وہ کچن سمیٹ دے۔ بچوں کو ڈائننگ میز پر بٹھا کر اس نے سب کے لیے گرم گرم پیزا سرو کیا۔ تھوڑی دیر میں سنان بھی فریش ہو کر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ تھی جب اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ شرارتوں سے بھری اس پیاری سی محفل میں سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ اس اچھائی کا انجام تھا جو صبر اور محبت کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ میرال کی زندگی میں اب وہ سکون اور خوشی تھی جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی۔ سنان کی محبت نے اس کے دل کے تمام زخم بھر دیے تھے اور ان کے 2 پیارے بیٹوں نے ان کے رشتے کو اور بھی مضبوط بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔